إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے امت مسلمہ پر احسانات میں سے ایک عظیم الشان احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت سے نوازا. آپ کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کو اسوہ اور نمونہ بنایا. آپ پر عظیم الشان کتاب قرآن کریم نازل کی اور اس قرآن کے فہم کا علم آپ کو عطا کیا، جسے ہم سنت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے ساری انسانیت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس عمل کا انجام کیا ہے، انعام کیا ہے، اور صراط مستقیم سے بھٹکنے کا انجام کیا ہے، اللہ کی عطا کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی سزا کیا ہے. ترغیب و ترہیب، احکام اور اسوہ، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آپ نے لوگوں میں عمل کا جذبہ بھی پیدا کیا اور عمل کے اعتبار سے آپ نے لوگوں کی رہنمائی بھی کی. اگر آپ ہماری رہنمائی نہیں کرتے تو ہم اپنے طور پر نہیں جان پاتے کہ واقعی صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو کھانا پینا چھوٹی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دیا جانا، آپ کا مبعوث کیا جانا، یہ اس سے بھی بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسان کھانے پینے کا دن میں کچھ مرتبہ حاجت مند ہوتا ہے، صبح، دوپہر، شام، رات، لیکن علم کا ہر آن محتاج ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر احسان ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا احسان گنوایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ایمان والوں پر یا ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل عقائد سے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کی کتاب سکھاتا ہے اور اسی طرح سے اس کتاب کے مفاہیم، اس کتاب میں کیا باتیں ہیں، اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے انہیں وہ سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا، ایمان والوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی، انہیں بہتر انسان بنایا۔ جو حل کل تھا وہ آج بھی ہے، جو بگاڑ کل تھا آج بھی دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا بعد کا طبقہ اسی سے سدھرے گا، سنورے گا جس سے پہلا طبقہ اس کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس کی بھلائی جس میں تھی، آنے والے طبقات کی بھلائی بھی اسی میں ہے۔ تو سماج کو بہتر بنانے کے لیے نبوی تعلیم کا عام کرنا ضروری ہے۔ انہی تعلیمات میں سے احادیث قدسیہ بھی ہیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہیں۔ ایسی احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ بات روایت کی۔ ایسی احادیث جن میں کہیں نہ کہیں یہ جملہ آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس طرح کی احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے، جن کی اپنی ایک شان ہے۔ اگرچہ یہ احادیث قرآن کے برابر نہیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ یہ سنت کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسے قرآن کی ہے، اس اعتبار سے کہ قرآن کی بات سے بھی عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان لازم ہے۔ اسی طرح سے احادیث پر بھی ایمان لانا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا لازم ہے، اگرچہ قرآن کا مرتبہ حدیث سے اوپر ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن متواتر ہے۔ احادیث میں صحیح، ضعیف اور صحیح و حسن اور متواتر اور اسی طرح سے احاد اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال پچھلے درس میں بھی ہم نے کچھ حدیثیں دیکھیں، اور آخری حدیث ہم نے دیکھی تھی جس میں اللہ کی محبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے پکار کے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبریل آسمان میں ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سارے فرشتے، سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ اللہ کے بغض کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل سے پکار کے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی نفرت کر۔ جبریل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور فرشتوں میں ندا لگا کے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، تم بھی نفرت کرو۔ سارے آسمان والے اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کے لیے بغض، نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ زمین میں انسان کی کوششیں اگر اللہ والی ہوں تو اللہ کے فیصلے بھی اس کے حق میں ہوتے ہیں، اللہ دلوں کو اس کی طرف موڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کا دل ہی اللہ سے مڑا ہوا ہو کہیں اور، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے دلوں کو اس سے موڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کو سب سے پہلے اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کا محبوب بنے بغیر لوگوں کا محبوب بننے کی کوشش نادانی ہے، اور اس کا انجام ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 44 سے شروعات کریں گے۔ امت مسلمہ کے عمل کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے اس امت کی، اور اس امت کو کس طرح سے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیا جائے گا، تو اس حدیث کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انما اجلکم فی اجلی من خلا من الامم،
تم میں سے تمہارا معاملہ یا تمہاری عمر یا تمہاری مدت، اس کا معاملہ دوسری گزری ہوئی پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے، ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، جیسے عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت ایسی ہے یا تمہارا وقت ایسا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال، یہودیوں کی جوز اور نصارہ کرسچنس، ان کی مثال ایسی ہے، کَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، کہ جیسے ایک آدمی ہو اور اس نے کچھ لوگوں کو کرائے پر مزدوری کے لیے رکھا۔ فقال من يعمل الى نصف النهار على قيراط، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہیں جو دوپہر تک الى نصف النهار، آدھا دن ہونے تک محنت کرے گا، میرے لیے کام کرے گا، مزدوری کرے گا، على قيراط، ایک قیرات پر کون کام کرے گا؟ قیرات درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے لیے کام کرے گا، اور قیرات اس کو ملے گا، اور کب تک کام کرنا ہے؟ نصف نہار تک، آدھے دن تک۔ فعملت الیہود الی نصف النہار علی قیرات، تو یہود نے آدھے دن تک، دوپہر تک قیرات پر کام کیا، یعنی کہ قیرات مل گئے سب کو جس نے بھی محنت کی۔ ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قیرات، پھر اس نے پھر اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو ایک قیرات کے بدلے کام کرے گا آدھے دن سے لے کے عصر کی نماز تک، عصر کے وقت تک کون کام کرے گا؟ فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر على قیرات، تو نصارہ نے محنت کی، کام کیا، دوپہر سے لے کے عصر کی نماز تک یا عصر کے وقت تک، علی قیرات، ایک قیرات پر۔ تو پہلے کون تھے؟ یہودی۔ کب سے کب تک کام کیے؟ صبح سے لے کے، یا جب بھی وقت شروع ہوا تب سے لے کر آدھے دن تک۔ پھر اس کے بعد آدھے دن سے لے کر عصر کی نماز تک کون کام کیے؟ نصارہ۔ ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس، پھر اس نے اعلان کیا کون ہے جو میرے لیے کام کرے گا عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک۔ یہ زیادہ وقت ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت ہوتا ہے؟ آدھے دن تک صبح سے لے کے کام کرنا زیادہ وقت ہے، دوپہر سے لے کر شام تک یہ بھی زیادہ وقت ہے، لیکن عصر سے لے کے مغرب تک وقت کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا۔ تو کہا کہ تم میں سے کون ہے جو عصر کی نماز سے غروب شمس تک میرے لیے کام کرے گا؟ علی قیراتین، دو قیرات پر کون کام کرے گا؟ صبح دوپہر میں کون سا تھا؟ کتنے تھے قیرات؟ ایک۔ اب عصر سے لے کر مغرب تک کتنا ہو گیا؟ دو قیرات۔ تو کہا کہ کون ہے جو کام کرے گا دو قیرات پر؟ الا فانتم الذین یعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قیراتین الا لکم الاجر مرتین۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ خبردار، تم لوگ ہو جو عصر کی نماز سے مغرب تک، غروب شمس تک کام کرو گے، محنت مزدوری کرو گے دو قیرات پر، اور الا لکم الاجر مرتین، سن لو تمہارے لیے 2 مرتبہ یا دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے تمہارے لیے۔ ظاہر بات ہے کیا ہوگا؟ غضبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ غصے میں آ گئے، اور یہ انسان کی فطرت میں۔ فقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء، کہا کہ یہ کیا بات ہے؟
ہم نے کام زیادہ کیا اور ہم کو اس کا بدلہ کم مل رہا ہے. صبح سے دوپہر تک کام کیا 1 قرات، دوپہر سے لے کے شام تک کام کیا 1 قرات، اور یہ شام سے غروب تک کام کریں 2 قرات. ہم زیادہ کام کیے اور ہم کو انعام کم، اور انہوں نے کام کم کیا اور انعام زیادہ. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا. اللہ نے ایک سوال پوچھا، کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی؟ جتنا وعدہ تم سے کیا تھا اور تم نے جس پر اگری کر کے کام کیا، بھئی تم رضامندی سے کام کیے نا. 1 قرات پر کون کام کرے گا؟ ہم کام کریں گے، کرو. کی ملا کہ نہیں ملا؟ جتنا تمہارے سے بات ہوئی تھی، جتنے پر تم راضی تھے، جتنا تم کو دینا تھا اس سے کم دیا نہیں. تم شروع میں تو راضی تھے نا. انسان کی فطرت ہے. آپ دیکھیے بچوں کو بھی آپ کر کے دیکھیے، ایسا ہے. بچوں کو آپ بلائیے سب، ہاں، اور سب کو جو ہے ان میں سے 1 چاکلیٹ دے دیا اور کسی کو 2 دیے، تو 1 ملنے والا خوش نہیں ہوتا. پہلے تو بہت خوش تھا. ہاں، اگر آپ ایسا کریں مثال کے طور پر، دیکھیے انسان کی فطرت کیسی ہے. وہ ہمیشہ کمپیئر کرتا ہے دوسروں سے، اپنی نعمت پر دھیان نہیں دیتا ہے. آپ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو بلائے ذرا، اس کو پیار کر کے آپ اس کو 1 چاکلیٹ دیں اور وہ چلا گیا. وہ کیا کرتا معلوم؟ دوسرے کو جس کو نہیں ملا نا اس کو دکھاتا، یہ دیکھ مجھ کو ملا ہے، اور خوش ہوتا ہے. تیرے کو نہیں ملا؟ اچھا اچھا، اب خاموش رہو. آپ دوسرے کو بلاؤ پھر، اور اس کو 2 دو. اب کیا ہوتا؟ جس کو 1 ملا وہ خوش تھا نا، بھائی کچھ کیا تو نہیں نا، فری میں مل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ تو اب 1 اس کو ملا تو وہ خوش تھا اب تک. کب تک؟ جب تک کہ اس نے اپنی نعمت کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھا. اب وہ غصے میں آتا ہے. پہلے تو اس سے حسد کرتا ہے اور دوسرا دینے والے سے بغاوت کرتا ہے، شکایت کرتا ہے. انسان کا مسئلہ ہے. بھائی جس کو 1 چاکلیٹ دیا ہے اس کو کیا مسئلہ ہوا تیرے لیے؟ تیری کوئی اجرت ہے؟ تجھ کو تو فری میں پیار سے دیا ہے، اپنی طرف سے دیا ہے. نہ کوئی لینا دینا تھا، نہ کوئی قرض تھا، نہ کوئی بدلہ ہے، کچھ بھی نہیں. انعام ہے، جتنا چاہے دو. لیکن وہی سمجھتا ہے. انسان شکایت کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھیے اس بات کو. انسان شکایت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو، انعام کو اپنا حق سمجھتا ہے. جہاں ہم حق سمجھنے لگتے ہیں وہاں شکایت ہوتی ہے کہ میرا حق مجھ کو نہیں ملا. لیکن ہمارا کوئی حق ہے؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اللہ جو بھی دے وہ کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. اگر اس کو احسان کی نگاہ سے دیکھیں تو شکایت پیدا نہیں ہوگی. لیکن اپنے حق کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو دوسروں کو زیادہ ملتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے. یہاں بھی یہی ہوا. پہلے سے بات 1 کی ہوئی تھی، 1 دیا. دوسروں سے بات 1 کی ہوئی تھی، ان کو بھائی جو بھی اگریمنٹ تھا اس کے حساب سے تو ملا نا، اس سے کم کیوں ملا؟ نہیں ملا اس سے کم، لیکن اس کو زیادہ کیوں دیا؟ انسان کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں دیکھتا ہے جتنا میرا تھا مجھ کو مل گیا، مسئلہ ختم. جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور کو زیادہ ملا ہے تو پھر شکایت کرنے لیتا ہے اس کو زیادہ کیوں دیا. تو یہی بات، یہی شکایت یہود و نصارہ نے کی. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء. یہود و نصارہ غصے میں آئے، ناراض ہو گئے. کہا ہم نے کام تو زیادہ کیا لیکن انعام کم ملا، یا اجرت کم ملی، عطا ہم کو کم ملی. قال اللہ هل ظلمتکم من حقکم شیئا. کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی؟ یہاں حق اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اجرت تھی، وہ کام کیا ہے نا، کچھ کام کے بدلے مل رہا ہے. تو تم جس کو جتنا تم کو دینا تھا اس سے کم دیا؟ میں نے ظلم کیا تم پر؟ قالوا لا، کہا نہیں. قال فإنه فضلی اعطیہ من شئت. یہ میرا فضل ہے، 1 دوں، 2 دوں، 10 دوں، جتنا چاہے دوں. بھئی اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے. کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ. اس میں ظلم کہاں سے ہوا؟ تیرا کوئی قرضہ تھا جو دینا تھا؟ تیری کوئی مزدوری تھی جو دینی تھی؟ جتنا اللہ کو دینا ہے دیا.
کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اللہ کی مرضی، نعمت اللہ کی ہے، انتخاب اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے دے، اللہ جس کو چاہے دے۔ تو یہاں یہ بات، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3459۔ اس حدیث میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، اس میں فضیلت ہے امت مسلمہ کی، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو فضیلت دی دوسری امتوں پر، خصوصاً یہود و نصارہ پر، کہ اس امت کا اجر کتنا ہے؟ دوہرا ہے، اس امت کا اجر ڈبل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رکھا۔ مزید یہ کہ اس امت کا کام کم ہے، یعنی بتایا کہ تمہارا کام کتنا ہے؟ بس عصر سے مغرب تک، تو کام کم اور انعام زیادہ۔ اللہ جس کو چاہے زیادہ دینا چاہے۔ اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اجر کا تعلق عمل کی مقدار سے نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر ہے۔ اللہ جس کو زیادہ دینا چاہیے، اس لیے بعض اوقات جو ہے انکار حدیث کی یعنی جڑ میں ایک مرض یہ بھی ہوتا ہے، اتنا زیادہ ثواب کیسا؟ اللہ کے بندے تو کنجوس ہے، تو نہیں دیتا ہے، تو نہیں دے سکتا ہے، تیری عقل میں اتنا ثواب نہیں آ رہا ہے، اللہ اگر دینا چاہے تجھ کو پرابلم کیا ہے؟ بخیل بعض اوقات دوسروں کو بھی دینے نہیں دیتا، ارے مت دو، اتنا دے دو کہ بگڑ جائے گا وہ، نہیں، کنجوس خود بھی کنجوسی کرتا ہے اور سخی کو بھی روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کمی ہے؟ بہت ساری نیکیاں بظاہر دکھائی دیتی ہیں کہ چھوٹی ہیں، اس میں مشقت کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا انعام دیتا ہے، بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ بعض لوگ شک کرنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا اجر کیسے مل گیا اتنی چھوٹی نیکی پر، اتنا سا عمل کر لیا اور اتنا بڑا اجر، تو بظاہر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اجر کا معاملہ مقید نہیں ہے عمل کی مقدار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دینا چاہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے، تھوڑا عمل کر کے بھی زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاں یہ ہے کہ کسی کو اس کے عمل سے کم نہیں دے گا، سمجھ میں آ رہی بات، لیکن کسی کو اس کے حق سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ بھائی ظلم کب ہوگا؟ جب تیرا حق ہے اس سے کم دیا تب ہوگا نا، لیکن کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا تو یہ اس پہ ظلم ہے جس کو کم دیا ہے۔ کہ کوئی فقیر، دو فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گئے اور ایک فقیر کو آپ نے 10 کا نوٹ ڈالا اور دوسرے کو 100 کا ڈالا، 10 والا غصے سے آپ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ یہ کائے کا انصاف کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو بھی فقیر، لینا دینا تو کچھ ہے نہیں تیرا میرا، حق کہاں سے بنتا ہے؟ میں تجھ کو کم دوں، اس کو زیادہ دوں، میری مرضی، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ میرا حق ہے۔ تو ہم لوگ فقیر ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ نہیں اچھا لگتا بولنے، ہم لوگ فقیر ہیں، اللہ رب العالمین سخی ہے، بادشاہ ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا، کسی کو امیر۔ کوئی آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، تجارت ہو یا مزدوری ہو، جو بھی کرتا ہے، زیادہ کچھ بنا نہیں پاتا ہے، اور کوئی آدمی پیچھے سے آ جاتا ہے محنت کر کے، چھوٹے سے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے دیتا ہے، بزنس چل جاتا ہے اس کا۔ تو بعض اوقات انسان شکایت اس کو پیدا ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں سے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی عطا انسان کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کا احسان ہے۔ تو نے پہلے کچھ پیسے بھرا تھا کہ اس کے بدلے مجھ کو یہ ملنا چاہیے؟ نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے تجھ کو دیا ہے، جو بھی دیا۔ تو یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ تو چاہے دنیا میں نعمتیں ہوں یا آخرت کا اجر ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، یہ اللہ ہے جس نے اپنے اوپر حق لازم کر دیا ہے، یاد رکھیے اس بات کو بھی۔
نہیں ہم لوگ نیکی کر رہے پھر تو دینا پڑے گا نا. اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ بندوں کی نیکیوں کا بدلہ دے گا. تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، بندوں نے نہیں. بندے اللہ پر کوئی بائنڈنگ کر سکتے نہیں. یہ اللہ ہے جس نے اپنے اوپر بندوں کا حق رکھا ہے کہ میں ان کو دوں گا. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا عدل ہے. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے نمبر 1 امت مسلمہ کی فضیلت. دوسری چیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے دے. یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے حق سے کم اس کو نہیں دیتا ہے. اسی لیے یہود و نصارہ سے کیا کہا اللہ نے کہ میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے حق سے کم نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے، کبھی کم نہیں دیتا ہے. یہی معاملہ سزاؤں میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے واقعی جرم سے بڑھ کے اس کو سزا نہیں دیتا ہے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے. 2 گناہ گار ہیں، ایک کو اللہ معاف کر دے اور ایک کو سزا دے دے. اب جس کو سزا دی جا رہی وہ شکایت کہ اس کو معاف کی، مجھ کو کیوں نہیں؟ وہ بادشاہ ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سزا دونوں کو ملے، لیکن وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے طور پر جس کو چاہے وہ جانتا ہے کون معافی کا حقدار ہے. کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے. تجھ کو معاف نہیں کیا تو یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ تو نے کیا ہے ایسا کام جس پہ تجھ کو سزا ملنی چاہیے. اس نے بھی کیا تھا ایسا کام، لیکن اس کو اختیار ہے رب العالمین کو جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ تیرے اوپر ظلم نہیں ہے، اس پر احسان ہے. مجھ پہ پھر کیوں احسان نہیں کیا؟ احسان میں کوئی مطالبہ ہوتا؟ احسان میں مطالبہ نہیں ہوتا ہے، حق میں مطالبہ ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. یہ بہت لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ وہ عطا اور احسان اور انعام میں بھی عدل و انصاف والا معاملہ لے آتے ہیں. نہیں، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے. ہاں حق سے کم نہیں دیتا اور جرم سے زیادہ سزا نہیں دیتا. اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 45 عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے ظاہر کیا، زمین کے گوشوں کو میرے لیے ظاہر کیا. فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے مشرق و مغرب سب دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، تو میری امت کی بادشاہت، حکومت، ملک، اقتدار، سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے دکھایا گیا تھا. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اور 2 خزانے مجھے عطا کیے گئے، الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ. الاحمر لال سرخ، والابیض سفید. سرخ و سفید کیا مطلب؟ سونا اور چاندی. سونا کیسا ہوتا ہے؟ کلرڈ ہوتا ہے، پیلے رنگ کا سرخی مائل ہوتا ہے، اور چاندی سفید ہوتی ہے. تو سونے چاندی کے خزانے میں مجھ کو عطا کیے گئے. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اپنی امت کے لیے دعا کی اللہ یہلکہا بسنۃ عامہ، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک عمومی قحط سے ہلاک نہ کر دے. قحط سوکھا، زمین سے کچھ اگتا نہیں، اناج نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو میں نے دعا کی اللہ میری امت کو، پوری امت کو ایک عمومی قحط کے ذریعے سے ہلاک مت کر. وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور اے اللہ، اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر امت سے باہر یعنی کفار و مشرکین میں سے کسی کو ان پر ایسا مسلط نہ کر کہ انہیں ان کا صفایا کر دے. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، ان کا استئصال کرے، انہیں پوری طرح ہلاک کر دے، ان کا صفایا کر دے.
میں نے دعا کی کہ دشمنوں کو ایسا مسلط نہ کر کہ امت کا کیا کر دیں، صفایا کر دیں۔ دو دعائیں کی، ایک آسمانی عذاب یا جس کو ہم کہیں قحط، نیچرل ڈیزاسٹر جس کو آپ کہتے ہیں، ایسا نہ ہو، یا دشمنوں کی طرف سے صفایا نہ ہو۔ دو دعائیں کی۔ وَإِنَّ رَبِّي قال، اور میرے رب نے کہا، یا محمد انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد۔ میرے رب نے مجھ سے کہا، جب میں نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ اے محمد، میں جب کوئی فیصلہ کروں تو پھر وہ پلٹایا نہیں جاتا۔ فیصلہ کر دیا، واپس فیصلہ کوئی پلٹا سکتا ہے؟ کہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ دیا اور پوری سائنس اور ٹیکنالوجی نے مل کے اس کو لوٹا دیا؟ اللہ نے کسی کے اوپر انعام کا فیصلہ کیا، احسان کا فیصلہ کیا، اور اس کے دشمنوں نے مل کے اس کو محروم کر دیا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ اور اللہ کے فیصلے میں کچھ غلطی تھی تو اللہ نے چینج کر دیا؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں علم کی کمی ہے، نہ قدرت کی کمی ہے۔ وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی کہ ان کو لوٹایا جائے غلط ہونے کی وجہ سے، یا اس کے فیصلوں میں نفاذ کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ نہ کر سکے۔ تو کہا کہ انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اسے واپس لوٹایا نہیں جا سکتا، پلٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے آپ کو دے دیا، آپ کی امت کے لیے یہ چیز دے دی کہ کسی عام، عمومی، یا جس کو آپ کہیں انٹرنیشنل، عمومی طور پر جو شامل ہو سب کو، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں، ایسا کوئی قحط نازل نہیں کروں گا جس سے آپ کی پوری امت ہلاک ہو جائے۔ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، اور میں ان کے باہر سے، ان کے دشمنوں میں سے، مسلمانوں کے دشمنوں میں سے کسی کو ان پر اس طرح سے مسلط نہیں کروں گا کہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے، انہیں پوری طرح ہلاک کر دے، ان کا صفایا کر دے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، چاہیں دنیا کے سارے کونوں سے اور اطراف سے سب مل کے ان پر ٹوٹ پڑیں، ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے دشمن چار جانب سے، ساری طرف سے، ہر جانب سے اگر ان پر حملہ کر دیں تب بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ سروائیو کریں گے۔ وی آر سروائیورس، باقی رہیں گی، امت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن بتایا کیا بتایا؟ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ہاں لیکن ایسا ہوگا کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ خطرہ باہر سے نہیں، خطرہ کہاں سے ہے؟ اندر سے۔ جب ان میں کمزوری آئے گی تو دشمن بھی ان پر غالب آئے گا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہلاک نہیں کر پائے گا، لیکن ان کی کمزوری اصل اندر سے ہوگی کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو یہ ہلاک کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے جنگوں کے ذریعے، تو پھر دشمن بھی ان کے لیے کیا ہوگا؟ مزید نقصان والا ثابت ہوگا، اگرچہ وہ ان کو ہلاک نہیں کر پائے گا پوری طرح سے۔ تو اس حدیث میں جسے امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 2889، اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی امت کے لیے فکر کرتے تھے، آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہم اپنے حال پر غور کریں کہ ہم اپنے کھانے پینے، کپڑے، موٹر گاڑی، گھر کرایہ، بیماری کی دوا اور یہ ساری چیزیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن امت کے لیے کتنی کرتے ہیں؟ امت کی جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے ہم کتنی دعا کرتے ہیں؟ ہماری خصوصی دعاؤں میں مسلمان جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ برما میں ہو، چین میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو،
دنیا بھر کے مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں کی جان و مال اور ہماری بہنوں کی عزتیں، اس کے لیے ہم کتنا دعا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے بیمار، پریشان حال، فقراء، مجبور، قرض میں دبے ہوئے اور ذلت میں پڑے ہوئے جو بھی مسلمان ہیں، بلکہ علماء، حکام، ان کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں۔ عام طور سے مسلمانوں کے لیے، قوت کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سعادت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں انبیاء دعا کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میری مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، اور ایمان والوں کی مغفرت کر حساب کے دن، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، پہلے میں زیادہ محتاج ہوں مغفرت کا، اپنے آپ کو زیادہ انسان گناہ گار سمجھے، چاہے وہ نبی کے مرتبے کا ہو، لیکن ان میں شعور ہوتا ہے کہ ہم واقعی ویسے نہیں جیسے بننا چاہیے، اگرچہ وہ اللہ کے پیمانے میں کامل ہوتے ہیں، لیکن احساس عبدیت ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قاصر سمجھے، کوتاہ سمجھے۔ وہ اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگتے، پھر اپنے والدین کے لیے، اور پھر اسی طرح سے سارے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ جو جذبہ ہے ایک انسان میں ہونا چاہیے کہ وہ عام طور سے مسلمانوں کے لیے، اپنے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، اگرچہ مقدم اپنے آپ کو رکھے، کیونکہ اللہ کی عطا ہو یا مغفرت ہو یا حفاظت ہو، سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، لیکن اپنے آپ پہ رک نہ جائے، بلکہ عام طور سے مسلمانوں کے لیے بھی وہ دعا کریں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے کس کا کیا مسئلہ حل کر دے۔ تو دعائیں جب بھی ہم کریں یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قحط سے سب لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ایسا نہیں آئے گا کہ سب ختم۔ کورونا میں کتنا ڈرے، ہاں بہت ڈرے نا، ہاں ایسا کچھ نہیں آئے گا کہ سب ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، علاقوں میں کسی میں کم، کسی میں زیادہ فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن سب کے سب ختم ہوں گے ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں جنگ، وہاں ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، ہوگا، لیکن سب ختم ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی غالب نہیں آئے گا کہ سب کو ختم کر دے، لیکن نقصان ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ داخلی جانب سے، اندر سے، کہ مسلمان ہی کی جان کا دشمن بنے گا اور مسلمان ہی کو قیدی بنائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات حکومتیں اتنی ظالم نہیں ہوتی، مسلمان حکومتوں میں جا کے ایک دوسرے کی شکایت کرتا ہے، یہ جماعت والے وہ جماعت کی کمپلینٹ کرتے، وہ جماعت والے یہ جماعت والوں کی کمپلینٹ کرتے ہیں۔ صاحب ٹیررسٹ ہیں، ہاں ٹیررسٹ ہے، وہ کرو ان کو بند۔ ان کی مسجد میں میٹنگ ہوتی ٹیررزم کی، حالانکہ بیچارے ان کو ٹیررزم کی سپیلنگ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک فرقہ اپنی بقا کے لیے، اپنے دشمن کے لیے سب کچھ حلال کر لیتا ہے، جھوٹ بھی حلال کر لیتا ہے، ظلم بھی حلال کر لیتا ہے۔ یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اپنے دشمن ہیں، اس لیے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے جتنی فرقے ہیں، ان میں سے کسی کے ہاتھ میں اگر حکومت دے دی جائے، باہر والے تو چھوڑو، پہلے اپنے لوگوں کی پٹائی کریں گے، جتنی دوسرے پٹائی نہیں کر رہے ہیں اتنی یہ پٹائی کریں گے۔ کچھ نہیں ہے تو یہ حال ہے، ہاں خود پٹ رہے ہیں لیکن پھر بھی کیسا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں۔ اگر نہیں پٹنے والے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں اگر طاقت آ جائے تو کیا ہوگا؟ سدھار کے بعد اقتدار بہت اچھی چیز ہے، بگاڑ کے ساتھ اقتدار بگاڑ کو عمومی رخ دے دیتا ہے۔ تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، ہاں اللہ جانتا ہے۔ تو آج بعض لوگ بولتے ہیں نا اپنے پاس حکومت رہتی کتنا اچھا ہوتا، اپنے لوگوں کو ہی خطرہ ہو جاتا اپنے سے، باہر والوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات جتنا اپنوں سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ باہر والے مسلمانوں کو ہلاک نہیں کر پائیں گے، ان کو اگر نقصان پہنچے گا تو کہاں سے؟ اندر سے۔ لہٰذا ہمارے اندر ہی مزاج ہونا چاہیے کہ علمی سطح پر دینی معاملات میں اختلاف اپنی جگہ ہے، ہم غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، حق کا دفاع کریں، باطل کا رد کریں، لیکن جہاں احسان کا معاملہ ہو ہم جان و مال کے دشمن نہیں بنے۔ علمی اختلاف کو
جان و مال کی دشمنی تک نہ لے جائیں، بلکہ خصوصاً عوام کے ساتھ میں ہم لوگ ایسا معاملہ رکھیں کہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں شفقت ہونی چاہیے، ان کی غلطی پر اپنی جگہ کراہت ہو۔ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، آپ کیا کہیں؟ پی کچھ نہیں، ہم مسلمان بھائی بھائی کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے بھائی، وہ غلط ہے۔ اس سے شراب پینے کی وجہ سے ناراضگی ہو، کراہت ہو، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے لیے شفقت بھی دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک برائی کی وجہ سے ناراضگی ہے تو بھلائی کی وجہ سے اس سے محبت بھی ہونا چاہیے۔ ماں کو بھی آپ دیکھیے، بچہ اگر کچھ غلط کرتا ہے تو ناراض ہوتی ہے، لیکن پھر اگر وہ گر جائے تو فوراً دوڑ کے اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ تو جہاں اس سے ناراض ہوتی ہے وہیں اس کی ہمدردی دل میں باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہو جاتی۔ جا مر جا، کہیں کود کے مر، کچھ مسئلہ نہیں ہمارے لیے، ایسا نہیں کرتی کبھی بھی۔ تو ایک مسلمان کے دل میں یہ توازن ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا۔ بعض اوقات لگتا ہے محبت کرنا کہ نفرت کرنا، دوست بننا کہ دشمن بننا۔ ایمان کی بنیاد پر ایک مسلمان سے محبت واجب ہے، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے بگاڑ کی وجہ سے اس سے ناراضگی بھی ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام دین ہے، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام دین ہے۔ تو مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ماحول ہونا چاہیے، اور اختلاف اتنے دور نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے پر ظلم کو حلال کر لیں، خود ہی ظلم کرنے لگ جائیں۔ تو اس حدیث سے یہ باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 46، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی فکر کرنا۔ آپ نے دیکھا آپ کیسے دعا کرتے تھے۔ اب اخروی اعتبار سے آپ دیکھیے، وہ تو دنیوی اعتبار سے تھا، آخرت کے اعتبار سے کیا؟ عن عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم الآیہ۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تھا، ان کی دعا، اس کو ذکر کیا، اس کو پڑھا، وہ آیت پڑھی قرآن کی۔ کیا آیت ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، لوگوں میں سے ایک بڑے طبقے کو ان بتوں نے شرک میں مبتلا کر دیا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو اے اللہ میری ذریت میں سے، میری امت میں سے جو میری پیروی کریں وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کر بیٹھے تو کیا ہے؟ فانک غفور رحیم، تو اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا سزا دے دے اس کو، نہیں، جو میری پیروی کریں وہ میرا، اور جو نہ کریں، نافرمانی کریں، اللہ تو اس کے ساتھ مغفرت اور رحم کا معاملہ کر۔ تو اس طرح سے اپنی امت کے لیے، ذریت کے لیے شفقت کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ انبیاء کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ اصول میں سخت ہوتے ہیں لیکن سلوک میں نرم ہوتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیں گے، آدمی اصول میں سخت ہو لیکن سلوک میں نرم ہو۔ ہمارے پاس الٹا ہو جاتا، ہاں، اصول میں ایک دم ڈھیلا پتلا، کبھی بھی، ہاں، اصول والٹائل، ایک دم جیسا برتن ویسا بن جاتا، تپیلے میں تپیلا، پتیلے میں پتیلا، ہاں ہاں، جیسا دیس ویسا بیس۔ اصول میں آدمی پابند ہو، سخت ہو، مضبوطی اس کے اندر ہو، کیریکٹر کی مضبوطی ہو، لیکن سلوک میں وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، ان کی کوتاہیوں پر بھی درگزر کا معاملہ کرے، اور ان کو معاف کرتے ہوئے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ جہاں واقعی ضرورت ہو سختی بھی کرے، جہاں واقعی ضرورت ہو کہ سختی کے ذریعے سے سدھر سکتا، تو کچھ مقام ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سختی سے ہی معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ تو دعا کی تو کہا کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قول ذکر کیا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کیا، دعا کی تھی اللہ سے۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اگر تو نے عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، بھاگ کے جا سکتے کہیں؟ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے قہر تلے ہیں، جو چاہے تو کر سکتا ان کے ساتھ میں۔ اگر تو ان کو عذاب بھی دے تو تیرے ہی تو بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو یقیناً اے اللہ تو عزیز ہے، حکیم ہے۔ عزیز ہے، غلبے والا ہے، تجھ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے، تو سب کو سزا نہیں دیتا ہے، جو واقعی سزا کے لائق ہو اسی کو سزا دیتا ہے۔ جب دینا چاہے تب دیتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف کرتا ہے، تو حکمت والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا آپ نے یہ آیت پڑھی، فرفع یدیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، یہ دونوں دعائیں ان کا قرآن کی آیتوں میں ذکر ہے، وہ آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد میں دونوں ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت، وہ بکا، اور رونے لگے۔ اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پسار کے پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے۔ فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی دعا سنی، جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے، لیکن جا کے پوچھ کیوں روتے ہیں، کیا چیز ہے جو آپ کو رلانے کا سبب بنی۔ کبھی پوچھنا معلومات کے لیے نہیں ہوتا ہے، تسلی کے لیے بھی ہوتا ہے، ہمدردی کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کے پاس جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا ہوا بھائی، تو آپ ڈیٹیل پوچھنے کے لیے بول رہے ہیں؟ نہیں، ہمدردی کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جائیے جا کے پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں روتے ہیں، کس چیز نے آپ کو اشکبار کیا۔ فَأَتَاهُ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو أعلم، فَسَأَلَهُ پوچھا اور آپ نے ان کو بتایا کیوں رو رہے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ جبکہ جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ فقال اللہ یا جبریل اذهب إلى محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، آپ کو امت کی فکر ہے، امت کا غم ہے، آخرت میں امت کی ہلاکت کا خوف ہے، جہنم کا خوف ہے، امت کے بارے میں آپ کے دل میں دکھ اور تکلیف ہے، آپ کو فکر لاحق ہے، جا کے کہو انا سنرضیک فی امتک، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو ہم راضی کر دیں گے اور آپ کے ساتھ ہم برا معاملہ نہیں کریں گے، آپ کو دکھی نہیں کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ برا معاملہ نہیں کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ یعنی آپ اپنی امت کے بارے میں جو فکر رکھتے ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دے گا، کیجئے سفارش، جس کو بھی جہنم سے نکالنا نکالیے، جس کو جہنم میں جانے والا ہے اس کو جانے سے بچا لیجئے، اور جس کے درجات ہیں جنت میں اونچے کر دیجئے، جنت کا دروازہ کھلوا، ساری چیزیں، یہ کئی سفارشیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جنت کا دروازہ کھلوانا، جنت میں جانا شروع ہونا، جنت میں جو گیا ہے اس کے درجات بڑھانا، جو جہنم میں جانے والا تھا نہیں جانے دینا، بچا کے جنت میں لے جانا،
اور جو جہنم میں جا چکا ہے اس کو وہاں سے پکڑ کے نکال کے لانا اور جنت میں پہنچانا. ساری چیزیں سفارشیں ہیں جس میں کئی دوسرے بندے بھی کریں گے اور کچھ سفارشیں آپ کے ساتھ خاص ہیں جن میں سے حشر میں حساب شروع ہونا اور جنت کا دروازہ کھلوانا. یہ ساری چیزیں خاص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بلکہ آپ قیامت کے دن اپنے چچا ابو طالب کی بھی سفارش کریں گے. لیکن چونکہ ایمان نہیں، توحید نہیں، اس لیے جنت میں جا سکیں گے نہیں. لیکن عذاب ہلکا ہوگا. عذاب ہلکا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عذاب ہلکا ہوگا آپ کی سفارش سے، لیکن جہنم سے نکل سکتے نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو نبی بھی بچا نہیں سکتے، نبیوں کے سردار بھی جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے. تیرے پاس تیرا ایمان ہونا چاہیے، تیرے پاس تیری توحید ہونا چاہیے. اگر نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نبی کے کلمے کو تسلیم نہیں کیا، اس کا اقرار نہیں کیا اور شرک سے نکل کے توحید پر نہیں آیا، تو پھر نبی کا رشتہ دار ہونا بھی تیرے فائدے کا نہیں ہے. اور نبی کی سفارش بھی تجھ کو جہنمی سے جنتی نہیں بنا سکتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اصل عمل ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. جس کو عمل کی وجہ سے پیچھے کی سیٹ ملی اس کو نسب کی وجہ سے، اچھے خاندان کی وجہ سے آگے کی ملے گی سیٹ نہیں. مقام عمل سے ملتا ہے، پیدائش کی بنیاد پر نہیں. اسلام کی فضیلت ہے. پیچھے سے آگے کوئی بھی آگے جا سکتا ہے. بہت بڑے خاندان کا ہے، رہے تو پیچھے. دوسرا خاندان بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، آیا اسلام میں آیا، نیک عمل کر کے آگے نکل گیا. یہ اسلام ہے. نہیں ہم بڑے خاندان کے ہیں، بیٹھ. عمل تیرا اچھا نہیں ہے. عمل نہیں تو بیٹھ. اس کا عمل اچھا ہی آگے جائے گا. سوچئے. اسی لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے ہونے لائق نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں. تو عمل کی بنیاد پر اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ایمان. سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان. اگر ایمان نہیں ہے انسان کے پاس تو چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 202. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ کو دکھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. قریب ہے کہ آپ کا رب، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یہ جو عطا ہے مال و دولت ہے. آپ کو خوب پیسہ ملے گا، سونا چاندی ملے گا، ہاں زیورات ملیں گے، اچھا محل ملے گا، دنیا میں گاڑیاں موٹر اور سواریاں ملیں گی، پراپرٹی آپ کی بہت ہوگی، اتنے ایکڑ زمین ملے گی آپ. یہ ہے بادشاہت ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دنیا تھی، آپ کی چاہت آخرت تھی. اسی لیے صحابہ کے ساتھ جب آپ خندق کھود رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ دنیا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لذتیں نعمتیں وہ آخرت کی ہیں، دنیا کی نہیں. اصل آخرت ہے. تو آخرت کے اعتبار سے اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، دکھی نہیں رہو گے. اور آپ کی چاہت سوچئے اپنی امت کی نجات اور اپنی امت کی سعادت تھی. اپنی زندگی نہیں. اے اللہ میری بیویوں کے لیے بڑے بڑے گھر دے دے، کھانے کو گھر میں اچھے اچھے کھانے دے دے، جنت سے ہاں تھالیاں اور تشت اتریں ہمارے لیے.
فقر و فاقے میں جی رہے ہیں، چاند پر چاند دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہو رہا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں پوچھا پوچھنے والے نے پھر کھاتے کیا تھے، گزارا کس پر ہوتا تھا؟ کہا 2 چیزوں پر، کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور دوسرے پانی۔ بلکہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزہ رکھتے تو افطار گیلی کھجوروں پر کرتے ہیں، کبھی گیلی کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی، سوکھی کھجوروں پر کرتے تھے، کبھی گھر میں سوکھی کھجوریں بھی نہیں رہتی تھی تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کے مسجد چلے جاتے ہیں۔ سوچئے کیا مانگا آپ نے، اپنے لیے مانگا، اپنی امت کے لیے، فکر کس کی ہے؟ اپنے فیوچر کی، اپنی امت کے فیوچر کی، دنیا کی، آخرت کی۔ ہم اپنی زندگیاں پوری دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں، خود غرضی کے ساتھ صرف اپنے اور اپنی اولاد کا سوچتے ہیں، اور قبروں میں جاتے ہیں کچھ نہیں آتا ہاتھ میں۔ اچھے اچھے بادشاہ گئے، اچھے اچھے بزنس مین گئے، اچھے اچھے سیاستداں گئے، اچھے اچھے دنیا کے انجینئر، ڈاکٹر اور سب گئے، سب جا کے قبر میں ہی پہنچتے ہیں، کیا رہتا ہاتھ میں، آتا کیا؟ سارے پلان دھرے کے دھرے رہتے ہیں جب ملک الموت آ کے سامنے کھڑا رہ جاتا ہے۔ ہماری ساری فکریں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں، پیکج، اور ہم لپیٹ کے پیکج ہمارا کہاں چلا جاتا؟ قبر میں، پیک کر کے ہم کو سیدھا قبر میں پہنچا دیتے۔ کہاں ایک پیکج، اور کہاں کی جائیداد، اور کہاں کے بینک بیلنس، اور کہاں کی پراپرٹیز، سب ختم۔ اب وہ وارثوں کا ہوگا، اور اگر وارثوں میں دین نہ ہو تو پھر وہ عیاشی میں اڑاتے ہیں اس کو، پبز میں، ہاں، ناچ گانوں میں، شراب میں، جوئے میں، اس میں اڑاتے ہیں کہ تو چھوڑ کے گیا ان کو، اور بے دین چھوڑ کے گیا، اب وہ جو کچھ کریں گے اس کا وبال تیرے اوپر آئے گا۔ تو خود تو کر نہیں پایا، اپنی زندگی بنا نہیں پایا آخرت کے اعتبار سے، نہ ان کو بنایا کہ خود اتنے اپنے گناہی پاپ اس کے کیا کم تھے، اس کی بے عملی ہی کیا کم تھی، اس پر مزید اضافہ یہ کہ اپنے بعد وارث چھوڑ گیا، تم بھی گناہ کرو اور میرے نام اعمال میں آنے دو۔ اس سے بڑھ کے بیوقوف آدمی کون ہوگا، اس سے بڑھ کے نادان آدمی کون ہوگا؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو خود بھی بھلائی کے ساتھ جیے اور اپنے بعد ایسے لوگوں کو چھوڑ جائے جو اس کی بچی کچی بھلائیاں اس کو دیتا رہے۔ جو میں نہیں کر سکا میری اولاد کرے گی، جو میں نہیں کر سکا وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے سکھایا۔ لیجئے ایسا ہم کر کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت کی تھی، آپ کی فکر اپنی امت کی تھی۔ ہمارے دلوں میں کتنی فکر ہے امت کی، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے کہاں فکر ہے، کتنی فکر ہے؟ نوجوان بچے ہمارے ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں، ناچ گانے، کھیل تماشوں میں، اور لڑکیوں کو چھیڑنے میں، لو افیئر کرنے میں، پڑھائی برباد کر کے، پیسہ ماں باپ کا برباد کر کے کالجز میں یہاں وہاں گھومنے پھرنے میں اپنے اوقات ضائع کرنے۔ جوان بچیاں ہماری برقعے پہن کر جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ عاشقی اور دوستیاں بنا رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ آ کے ویڈیو بنا رہی ہیں، اور اپنے چینل بنا کے سبسکرائب کیجئے، اور فرینڈز اور گائز، یہ سب کر رہی بچیاں، گانوں پہ آواز ملا کے خود گا رہی ہیں، بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، میک اپ کر کے، زینت مزین ہو کے۔ گھروں کا حال کیا ہے، بیوی شوہر کا معاملہ کیسا ہے، ساس بہو کا معاملہ کیسا ہے، ماں باپ اور اولاد کا معاملہ کیسا ہے، پڑوسی کا معاملہ کیسا ہے، پھر بیواؤں کا حال کیا ہے، بیماروں کا حال کیا ہے، قرض میں ڈوبے ہوئوں کا حال کیا ہے، پریشان حالوں کا حال کیا ہے۔ کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی مر رہا ہے تو لوگ اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھئی آخری لمحات قید ہو جائیں۔ ہاں، کوئی مر رہا ہے تو فکر یہ ہے کہ بس اس کا ریکارڈنگ ہو جائے، مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ فکر نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہو رہا ہے میں ریکارڈ کیسے کر لوں۔ ہر چیز میں ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کام آئے گا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کہیں نہ کہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نیکیاں اپلوڈ کرنے کی بجائے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ۔ یہ ہمارا اگر حال ہے، بتائیے ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ اپنا مزاج جوڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ ہمارا نبی تو یہ فکر رکھ رہا ہے، ہماری فکر کر رہا ہے
لیکن ہم کو کہاں فکر ہے؟ ہم کو یہ فکر ہے کہ نبی کا دین اگر زندگیوں سے نکل رہا ہے تو ہم اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے نبی کی فکر تھی کہ امت جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ ہماری یہ فکر کی ہے کہ ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے رشتہ دار، پڑوسی، ہمارے مسلمان بچے بچیاں، بڑے چھوٹے، یہ جہنم میں نہ جائیں۔ ہم اپنے نبی کی فکر کو لے کے آگے بڑھیں۔ ہے ہماری فکر؟ ہلک عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے کہ وہ غلام ہیں تو پیسے کا غلام ہے۔ حالت یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کے چونکتا نہیں، لیکن ڈالر گر گیا تو فوراً ڈھونڈتا میرا تو نہیں، ہاں؟ لیکن اذان سن کے جو کہ تم بیٹھا ہے، ٹس سے مس نہیں، نہ کوئی ڈائریکشن اس کی چینج ہو رہی، نہ کچھ، نہ اس کو ایسا سن رہا اچھا اذان ہو رہی، نہیں، اذان ہو رہی، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے پیسے کی آواز، گرنے کی آواز آئے، سوچئے مجمع ہے، 10 آدمی کھڑے ہیں، ڈالر گرنے کی آواز آئی، ایک آدمی ہے جو نہیں دیکھے گا؟ ہر آدمی دیکھتا ہے۔ پیسے کی آواز، لبیک لبیک یا ربی، ہاں؟ حال یہ ہو چکا ہے، اس کی آواز کانوں میں مانوس ہے، لیکن قال اللہ قال رسول اللہ کی آواز اس سے مانوس ہے دل۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور ہم کو دین سے جوڑنے والا بنائے، آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اپنے اور اپنے احباب قریبی جتنے ان کی اتنی زیادہ فکر ہے، اور بلکہ ہماری فکر میں وسعت اتنی ہو کہ ہم ہر مسلمان کی فکر کرنے والے بن جائیں، چاہے ہم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ اسلام کی نسبت ایسی ہے کہ اس سے آشنائی ضروری نہیں، پہچاننا ضروری نہیں۔ نہیں بھی پہچانتا ہو تیرا بھائی ہے، نہیں بھی پہچانتا ہے، ٹرین میں ملا، بس میں ملا، راستے پہ ملا، تیرا بھائی ہے وہ۔ تیرے لیے ضروری نہیں ہے کون کہاں کا، کتنا پڑھا، کیا پیکیج ہے، کتنا انکم سورس کیا ہے تیرا، کچھ ضرورت نہیں ہے۔ شیخ ہے، سید خان ہے، پٹھان ہے، تو کون ہے؟ نہیں، مسلمان ہے، تیرا بھائی ہے، تو اس کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ تیری اوقات کے حساب سے، ٹھیک ہے بھائی، تیری حیثیت کے اعتبار سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اگر ہماری سوچ بن جائے، ہم دنیا میں مفید بنیں گے، کام کے انسان بنیں گے۔ اور یاد رکھیے، بقا منفعت والے کے لیے ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ زمین میں مکث جس کو آپ کہتے ہیں، بقا، باقی رہنا، سروائیول، سٹیبلٹی، اس کے لیے ہے جو فائدہ مند ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا، جیسے بارش آتی ہے نا، تو بارش آتی ہے تو پانی بہنے لگتا ہے نالوں میں اور یہاں وہاں، اور اس کے اوپر، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، پانی کی تیزی سے بہنے کی وجہ سے۔ آپ ڈیم وغیرہ پہ دیکھیے، نیچے پانی بہتا رہتا ہے، تو پانی اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے جھاگ آ جاتا ہے ایک دم۔ لیکن وہ جھاگ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی بعض اوقات باطل حق کے اوپر غالب دکھائی دیتا ہے، وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے، وہ ٹیمپرری، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، وہ جو جھاگ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جھاگ ہوتا ہے جو پانی پر غالب آتا ہے خاص حالات میں، ہنگامی حالات میں، تو وہ جھاگ کیا ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد سب بلبلے پھوٹ جاتے ہیں، ختم، جھاگ غائب۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش تھی وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ کیا؟ پانی۔ تو اللہ نے باقی رہنے والی چیز کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کے لیے منفعت والی ہے، بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے قانون میں بقا اس کے لیے ہے، بچاؤ اس کے لیے ہے، باقی رہنا اس کے لیے ہے جو نفع بخش ہو۔ نفع بخش نہیں بنے گا، کچرے کے بھاؤ میں جائے گا، جھاگ بن کے رہ جائے گا۔ تو ہم کو جھاگ بننا ہے،
تو ہم کو نفع بخش بننا پڑے گا. آج تو ہم گھر والوں کے لیے بھی نفع بخش نہیں ہیں. ہم گھر والوں کے لیے بھی نفع بخش نہیں ہے. نہ ماں کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ بہن کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے ہے نفع بخش. بوجھ بن کے ہم رہ گئے ہیں. آدمی نفع بخش بنے. میں کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ نے تجھ کو علم دیا ہے، علم سے. مال دیا ہے، مال سے. سیاست میں تیرا کچھ دخل ہے، اس کے ذریعے سے. تیرا اثر ہے سماج میں، اس کے ذریعے سے. آدمی دیکھے میں کیا فائدہ پہنچا سکتا. لیکن ہماری مینٹیلٹی دنیا والوں کو دیکھ کے کیسی ہوگی؟ میں کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں. ہماری مینٹیلٹی الٹی ہے. میں فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں. یہی حال ہے کہ قوم ترقی نہیں کرتی ہے. ہر آدمی دوسرے کا استحصال کرتا ہے، دوسرے کا خون چوستا ہے. میں کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں. اگر مینٹیلٹی یہ ہو میں کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، وہ دنیا دیکھیے کیسی ہوگی، وہ سماج کیسا ہوگا، وہ پڑوس کیسا ہوگا، وہ گھر کیسا ہوگا. ہر آدمی نفسی 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 کر رہا ہے. ہمارے نبی ایسا کرتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں نہیں سوچ کے اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ مینٹالٹی ہماری ہونی چاہیے اگر واقعی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اپنے لیے جائز سمجھتے ہوں کہ ہم آپ کے امتی ہیں. ہمارا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو بھی امت کی فکر ہونا چاہیے. بلکہ اسلام تو ہم کو یہ سکھاتا ہے اور ہمارے نبی کا مزاج تو یہ ہے کہ ہماری منفعت عام ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا یرحم الناس کافۃ. واقعی اللہ کا بندہ وہ ہے، رحیم وہ ہے جو سارے لوگوں پر رحم کرنے والا ہو. پھر مسلمان کیا، غیر مسلم کیا، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کے کام آنے والا ہو. یہ مزاج ہم بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا کرے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے فرمایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. اے نبی قریب ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے باب میں راضی کر دیں اور ہم آپ کے ساتھ میں آپ کو ہم دکھ نہیں دیں گے، برا نہیں کریں گے، اچھا ہی کریں گے. گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی چیز نہیں. رو رہے ہیں آپ، مت رو. آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں ہم رسوا نہیں کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، دکھی نہیں کریں گے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ کے ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام تھا کہ آپ زمین پر رو رہے ہیں اور عرش والا اپنے سب سے بڑے فرشتے کو، عظیم الشان فرشتے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے پوچھنے کے لیے کیوں رو رہے ہیں آپ. گھر کی تنہائی میں، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، معلوم نہیں کون سا وقت آؤ اور آپ رو رہے ہیں اللہ ربی امتی اللہم امتی امتی. اور اللہ عرش سے حکم دے رہا ہے فرشتے کو کہ جا پوچھو کیوں رو رہے آپ. نبی کے آنسوؤں کی قدر ہے، نبی کے رونے کی اپنی امت کے لیے قدر ہے رب العالمین کے ہاں. ہمارے ہاں ہے؟ سوچیے. اور کبھی ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں امت کے لیے کبھی روئے اللہ امت کے حالات دنیا میں کیسے چل رہے، اللہ اچھا حال کر دے امت کا. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں. ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگوں میں دکھاوے کے لیے ہم کریں، فیس بک پہ ڈالیں اور واٹس ایپ پہ ہم ڈالیں، بڑی بڑی باتیں اس پہ کریں اور واقعی دل میں احساس نہ ہو. نہیں، واقعی دل میں ہونا چاہیے، اپنی تنہائیوں میں ہونا چاہیے. تو یہ حدیث بہت بڑی بات ہم کو بتاتی ہے اور اس میں خوشی کی بھی بات ہے اور ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے، ہمارے لیے غور و فکر کا مقام بھی ہے. حدیث نمبر 47، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت. الصلاۃ اور السلام کی فضیلت دونوں چیزیں الگ ہیں. الصلاح کا معنی کیا ہے؟ ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصلاح کا مطلب کیا ہے؟ نبی پر درود پڑھنے کا، جس کو عربی زبان میں الصلاۃ علی النبی کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. تو وہ صلاۃ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ ثناء اللہ فی الملأ الاعلی. اللہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کرنا. میرا بندہ کتنا بڑا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے، کتنا اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. یہ اللہ کا صلاۃ ہے، جس کا لازمی نتیجہ اللہ کی رحمت بھی ہے، لیکن صلاۃ یہ ہے.
صلاۃ یہ ہے، ظاہر بات ہے جو قابل تعریف ہوگا اللہ کی رحمت و مغفرت اور محبت کا حقدار بنے گا، لیکن صلاۃ کا معنی اللہ کی ثنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور سلام کا مطلب اللہ کا اس کو سلامت رکھنا، اللہ کا سلام اس کو بھیجنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد، کہتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے یا مسجد سے نکلے، فاتبعته تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، حتی دخل نخلا فسجد یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، اور باغ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ ڈائریکٹ سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ شکر، سجدہ شکر۔ فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه، ایسا لمبا سجدہ آپ نے کیا، اتنی دیر تک آپ سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہیں آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی۔ اتنا آپ سجدے میں پڑے رہے، رکے رہے، سجدے ہی کی حالت میں رہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی، آپ کی وفات تو نہیں ہوئی۔ ان یکون اللہ قد توفاہ، کہیں اللہ نے آپ کو موت تو نہیں دے دی۔ قال فجئت انظر، میں قریب جا کے دیکھنے لگا کہ واقعی معاملہ کیا ہے۔ قریب جب گیا، فجئت انظر فرفع رأسہ، تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، سجدے سے آپ اٹھے۔ فقال ما لک یا عبد الرحمن، کہا اے عبد الرحمن کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ قال فذکرت ذلک لہ، میں نے کہا میں ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کی وفات تو نہیں ہوگی اللہ کے رسول، میں قریب دیکھنے کے لیے آیا تھا، کیا ہوا آپ کو اتنی دیر اتنا لمبا سجدہ؟ قال یعنی کیوں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ قال فقال ان جبریل علیہ السلام قال لی، کہا کہ مجھ سے جبریل نے آ کے کہا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول لک، جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا سن لیجئے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، میں اللہ کی طرف سے خوشخبری آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے وہ خوشخبری جب سنی تو اس خوشخبری کی خوشی میں اور اللہ کے شکر کے طور پر آپ سجدے میں پڑ گئے، سجدے میں گر گئے، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابی کو خدشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں وفات تو نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن کیا بات تھی وہ اللہ کا پیغام تھا جو جبریل آ کے آپ کو دی ہے۔ کیا پیغام تھا؟ کہا کہ اے نبی آپ خوشخبری سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی امتی آپ کا آپ پر صلات بھیجے گا میں بھی اس پر صلات بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ امتی جب نبی پر درود پڑھے گا اللہ اس پر صلات نازل کرے گا، امتی جب رسول پر سلام کہے گا اللہ بھی اس پر سلامتی نازل کرے گا۔ اتنا خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان ہو گیا نا یہ، اللہ کے ہاں تعریف کے لائق بننا، اللہ کی طرف سے سلامتی کا حقدار بننا، خالی اس پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ثنا اور حفاظت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو واقعی درود کا اہتمام کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگے چلا جاتا ہے مجلسوں میں، لیکن آدمی درود پڑھتا نہیں۔ سب سے کنجوس آدمی وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کنجوس ترین آدمی وہ ہے، واقعی کنجوس وہ ہے، بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ نام آنے کا مطلب صرف محمد نام آنا نہیں ہے،
بلکہ نام آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا تذکرہ ہو نبی اور رسول کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی آدمی آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ثنا کا، تعریف کا اور اللہ کی طرف سے سلام کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور جب جب تب ہوگا، انہیں کی زندگی میں ایک بار پڑھا تھا اور اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ دن میں کئی مرتبہ تو اللہ بھی کئی مرتبہ۔ اللہ کے ہاں کوئی مسئلہ رکاوٹ نہیں، نہ کمی ہے۔ تو جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا، آپ پر سلام بھیجے گا، اللہ کی طرف سے بھی اس پر درود و سلام ہوگا، چاہے وہ غریب آدمی ہو، چاہے گورا ہو کالا ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے وہ بستر پہ پڑا ہوا اپاہج انسان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، موت کے قریب ہو، کسی بھی حال میں ہو، وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نبی کا مقام جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ جانتا ہے، اور اس کے دل میں احسان مندی ہے، اس کے دل میں شکر گزاری ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو دین پہنچائے، اور کتنی بڑی شخصیت تھی، کتنی قربانیاں دی، اور ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھا کے دین کو پہنچایا ہم تک۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل کر، آپ کو سلامت رکھ اللہ۔ تو اس جذبے کے ساتھ میں آپ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے، آپ کے مقام کو پہچانتے ہوئے، اور آپ کی محبت و تعظیم کے ساتھ اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے دعا کرے۔ ایسے آدمی کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی بڑھ جاتی کہ اللہ اس کو سلام بھیجتا۔ بھئی دنیا میں کوئی آدمی کہے کہ فلاں نواب صاحب آپ کو سلام بول رہے تھے، فلاں کمشنر صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، منسٹر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ہاں کیسا لگتا اس کو؟ اچھا انہوں نے سلام بھیجا، اس کا مقام کتنا بڑا ہو جاتا۔ رب العالمین کا سلام، جس کے سامنے سارے بادشاہ بے حیثیت ہوں گے قیامت کے دن، ننگے کھڑے ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے پہننے کے لیے، جس کو وہ پہنا ہے وہی پہن پائے گا۔ تو وہ اللہ سلام اگر بھیجے، ایک آدمی اپنے جھوپڑے میں ہے، اس کی کیا ویلیو اللہ کے نزدیک ہے؟ کیوں؟ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے، احترام ہے، اور احسان مندی کا جذبہ ہے، اور وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر، اللہ میں تو لائق نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں نبی کے لیے، اللہ تو اتنا دے اپنے نبی کو، تو نبی پر صلاۃ نازل کر۔ ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا احسان چکائیں گے، اللہ تو اپنی طرف سے عطا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ محبت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آدمی کو اللہ کے ہاں بھی قیمتی بناتی ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کو قیمتی بناتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن لغیرہ کہا ہے، حدیث نمبر 1658۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تو پچھلی حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا چاہیے۔ سلام سے مراد وہ سلام نہیں جو لوگ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، وہ ثابت ہے نہیں۔ آپ دیکھیے درود کے کئی مقامات ہیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم درود کے اوپر ہی کوئی درس میں دیکھیں گے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے صیغے کیا ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مقامات کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک عنوان اپنے لیے انشاءاللہ ایک مستقبل میں آپ یاد رکھیں، اس کو انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا تذکرہ ہے، درود پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اذان ہو اس کے بعد پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے آدمی بھول جاتا ہے، اذان ہو، اذان کا جواب دیں، اذان ختم ہو جائیں تو اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور آپ کے لیے وسیلے کی دعا کریں۔ یہ تین کام آدمی کو کرنا چاہیے، تو اس میں درود بھی ہے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی سلام ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ سنت ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور نسائی وغیرہ میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ روایت موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ میں یہ روایت موجود ہے۔ بسم اللہ کہہ کے قدم رکھے مسجد میں، کون سا؟ الٹا کہ سیدھا؟
آج بعض اوقات ہم کو بیت الخلاء اور مسجد میں بھی فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو مسجد میں جائیں سیدھا پاؤں پہلے اندر رکھیں، بیت الخلاء میں جائیں تو الٹا یعنی بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، اور آتے وقت میں نکلتے وقت میں مسجد سے باہر جاتے وقت بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں، اور بیت الخلاء سے باہر آتے وقت سیدھا دایاں، یہ پاؤں دایاں بایاں کنفیوز ہوتا ہے. ہاں تو یہ سنت ہے، یہ ادب ہے اسلامی. اور جب مسجد میں آئے قدم رکھے تو کیا کہے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہنا چاہیے. والصلاۃ والسلام میرے علم میں مجھ کو کوئی روایت ایسی نہیں ملی، بعض کتابوں میں لکھا ہوا صلاۃ والسلام، لیکن والصلاۃ کی روایت کہیں دیکھنے میں نہیں آئے. اگر کسی کو مل جائے تو بتائے. لیکن والسلام علی رسول اللہ صراحتاً روایتوں میں ہے. تو یہ سلام کا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اس مقام پر بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہے. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعائیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنی تو یاد ہونا چاہیے. اور اس کے بعد نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی آپ سلام بھیجتے کہ نہیں؟ کب؟ التحیات میں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے نبی پر. چاہے اس طرح سے کہے یا السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی چل جائے گا، دونوں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے یہ پڑھے چاہے یہ پڑھے، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اولا وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صحابہ ایسا بھی پڑھتے تھے آپ کی وفات کے بعد، تو یہ بھی چل جائے گا، کیونکہ صحابہ پر کسی نے نکیر اس میں نہیں کی ہے، دونوں ٹھیک ہے. تو یہ سلام کا وقت ہے، اس میں سلام بھیجنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آئیے دیکھتے ہیں آگے. عن ابی ہریرہ، ابھی حدیث نمبر 48 ہے، مجاہدے اور شہوتیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنة قال لجبریل اذهب فانظر الیہا فذهب فنظر الیہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی، جنت ہمیشہ سے ہیں، جب اللہ نے جنت پیدا کی تو جبریل سے کہا جاؤ جا کے دیکھو جنت کو. فذهب فنظر الیہا، تو جبریل گئے اور جبریل نے جنت دیکھی. تو جنت ہے یا بننے والی؟ ہاں ابھی ہے. وہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تب بھی جنت موجود ہے. اعدت للمتقین، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت متقین کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. اسی لیے جنت کے دروازے کون سے مہینے میں کھولے جاتے ہیں؟ محرم میں، رمضان میں. تو جنت موجود ہے، اور ساری زینت کے ساتھ، ساری نعمتوں کے ساتھ جنت اپنی ساری خوشبوؤں کے ساتھ اور ساری رونق کے ساتھ اس وقت موجود ہے. عجیب لگتا نا ایسا سنے تو؟ ہے جنت، ہے اس وقت ہے، اب بھی ہے. تو جبریل سے کہا جاؤ جا کے جنت دیکھو. ثم جا، جبریل جا کے دیکھے اور دیکھ کے واپس آئے. فقال ای رب وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها. جب دیکھا جبریل نے جنت کو تو آ کے کہا اے اللہ، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی جنت کے بارے میں سنے اور جنت میں نہ جائے. جو بھی سنے گا وہ کوشش کرے گا اور جنت میں جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو معلوم ہو کہ جنت بھی ہے اور ایسی جنت ہے اور پھر وہ کوشش کر کے اس میں داخل نہ ہو. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ایسی چیزوں سے جو نفس پر بڑی بھاری ہے، نفس کو پسند نہیں. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، سردی کے موسم میں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، اور پھر پرائی عورت سے نظر پھیر لینا، یوٹیوب کے ویڈیو بند کر دینا،
غلط جھوٹ نہیں بولنا، غیبت کی مجلس چل رہی ہو تو یہ بولنا بھائی مت کرو کسی کی برائی، نہیں اچھا لگتا نا. وہ انجوائمنٹ کی مجلس ہوتی ہے، اس فروٹ سے بھی زیادہ ٹیسٹی رہتا. سکری کھجور سے زیادہ اچھا لگتا ہے. غیبتیں اور اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں بڑا مزہ آتا ہے اس میں. تو کئی گناہ ہیں اور کئی احکام ہیں جو نفس پر بڑے بھاری ہیں. گناہوں سے بچنا، نیکیوں کا کرنا نفس کو پسند ہے. نفس کیا بولتا؟ آرام. اس کو آرام چاہیے. نفس کو دو چیزیں چاہیے، ایک آرام، دوسرے لذت. آرام، نو ایکٹیویٹی، بھاگ دوڑ کچھ بھی نہیں، ایک دم آرام. اور لذت، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، مال دولت پیسہ کھانا پینا شہوت، سب لذتیں اس کو چاہیے. لیکن دین کیسا ہے؟ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. نفس کو بندھن پسند نہیں ہے، کسی کی حکمرانی نہیں چاہیے نفس کو، اور پابندیاں نہیں چاہیے. نفس کو تابع داری نہیں چاہیے، پابندی نہیں چاہیے، غلامی نفس کو نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ایسے احکام سے جنت کو ڈھانپ دیا جو نفس پر کیا ہیں؟ بڑے بھاری ہیں. اب جبریل سے کیا کہا؟ ثم حفها بالمكاره ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا. کہا اب جبریل اب جا کے دیکھو، جنت کو جا کے دیکھو. فذهب فنظر الیہا ثم جاء. جبریل گئے، جا کے جنت کو دیکھا، واپس آ کے کہا فقال ای رب وعزتک لقد خشیت الا يدخلها احد. کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو پائے گا، کوئی بھی نہیں جا پائے گا جنت میں، کوئی بھی جا پائے گا نہیں. قال فلما خلق اللہ النار قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا. جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، جہنم کی آگ پیدا کی، تو جبریل سے کہا جاؤ دیکھو، جہنم کو دیکھ کے آؤ. فذهب فنظر الیہا ثم جاء. جبریل گئے، جہنم کو دیکھا، واپس لوٹے. وقال ای رب وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها. کہا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، کوئی آدمی جہنم کے بارے میں سنے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں داخل ہو. بھائی کوئی آدمی سنے کہ یہاں سے شیر آ رہا، وہاں جاتا؟ ہاں، فلانے کمرے میں بیت الخلاء میں سانپ بیٹھا ہوا ہے، جاتا زور سے آئی بول کے؟ نہیں جاتا، رک جائے گا. ہاں بھائی مجھ کو بہت زور سے جانا ہے، مجھ کو پیشاب آیا پکانا ہے. بولے بیت الخلاء میں جا رہے کیا؟ یہاں جا رہے ہیں. ہاں وہاں مت جاؤ، سانپ ہے وہاں پہ. نہیں جاتا. پھر بھی کوئی جاتا نہیں جاتا، خطرہ، آدمی وہاں جاتا نہیں. جبریل نے جب دیکھا جہنم کو تو کہا اللہ کوئی جہنم کے بارے میں صرف سنے، دیکھا نہیں، خالی سنے. کیونکہ دنیا میں انسان خطرات کے تعلق سے صرف سن کے ہی بچتا، تو کچھ سننے والا اس میں جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے. فحفها بالشہوات. لیکن اللہ نے پھر کیا کیا؟ جہنم پر شہوتوں کا پردہ ڈال دیا، ڈھانپ دیا جہنم کو شہوتوں سے. ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا. کہا جبریل اب جاؤ، اب جہنم کو جا کے دیکھو. فذهب فنظر الیہا ثم جاء. گئے، جہنم کو دیکھا، واپس لوٹے اور کہا فقال ای رب وعزتک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلها. جب جبریل نے جا کے دیکھا اور لوٹے تو کہا ہے اللہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ اس میں جانے سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، سب جائیں گے اس میں، ایسا لگتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام احمد نے اس کو روایت کیا. الفاظ ابو داؤد کے ہیں. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4744 اور حدیث حسن صحیح ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم کے دیکھنے میں، جنت کے دیکھنے میں ایک رکاوٹ ہے. جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کو سننے کے بعد
اس میں آدمی نہیں جائیں، ہو ہی نہیں سکتا، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن اس کے سننے کے باوجود اس پر مکارہ کا، نفس پر بھاری چیزوں کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ جنت کے دیکھنے میں اور اس کی چاہت میں، اس کی طلب میں، اس کی کوشش میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ جو کوشش ہے، وہ جو مجاہدہ ہیں، وہ جو دوڑ دھوپ ہے جو جنت کے لیے کرنی پڑے گی، اس کو دیکھ کے آدمی بیٹھ جاتا، اس کے پار جا نہیں پاتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کا پردہ ہے ایک، اس پردے کے پار نعمتیں ہیں، لیکن پردہ کیا ہے؟ اس پہ سب مجاہدے، نماز، روزہ، ہاں یہ حرام سے بچو، یہ وہ پردہ دیکھ کے بولتا ہے ادھر جانا ہی نہیں بھائی، اپنے کو جانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو وہ جو پردہ ہے جس سے جنت کو ڈھانپ کے رکھا گیا ہے، جنت نہیں دکھتی، صرف وہ کیا دکھتا ہے؟ وہ ساری کراہت والی چیزیں جو نفس کو پسند نہیں، ان کو دیکھ کے آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ وہ پردہ پھلانگ کے تو جا، اس کے پار ہی جنت ہے، اس کے پار ہی تجھ کو پردہ ہٹا کے جانا پڑے گا، اس سے تجھ کو گزرنا پڑے گا۔ وہ ایک پل کی طرح ہے، اس کے پار جنت ہے، پل پہ گزرنا ہی پڑے گا تجھ کو۔ تو پل کی وجہ سے کہ پل بہت تکلیف والا ہے، نہیں جاتا میں، تو جنت نہیں چاہیے تجھ کو، وہاں جانا ہے تو ایسے ہی جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو کراہت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، نماز، روزہ، یہ وہ فرائض اور احکام، اور اس کا ساری چیزیں جو نفس کو پسند نہیں ہیں۔ تو نفس صرف ان کو دیکھتا، اس کے پار جنت کو نہیں دیکھ پاتا۔ ایمان اتنا قوی ہو جائے کہ پھر انسان ان تکلیف دینے والی چیزوں کے پار چھپی ہوئی جنت کو دیکھنے لگے، تب جا کے آدمی اپنے دل کی آنکھ سے جب اس کو دیکھتا ہے، اپنی ایمان کی نگاہ سے جب اس کو دیکھتا ہے، تو پھر کراہت والی چیزوں کے پار اس کو جنت اتنی واضح دکھائی دیتی ہے اپنی علم کی روشنی میں کہ پھر یہ کراہت والی چیزیں اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھائی یہ پہاڑ ہے، اس پہ چڑھو، تم کو ہوا ملے گی ٹھنڈی، تو ہاں اسی کی مل رہی، وہاں کیوں جاؤں؟ لیکن اگر کہا جائے کہ تم کو 50 کروڑ ملنے والے اوپر ہے، تب پہاڑ کی تکلیف کیا ہو جاتی؟ ہلکی۔ لیکن پوچھے گا واقعی پکا نا؟ اگر واقعی یقین ہو، یہ دیکھ چیک ہے، تو آدمی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یہ یقین ہے جو آدمی کو مجاہدہ کرواتا ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے؟ یقین کی کمزوری ہوتی ہے، تو پھر مجاہدہ دیکھ کے آدمی اجر کے معاملے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یقین کی کمزوری، مصیبت کی جڑ کیا ہے؟ یقین کی کمزوری۔ اور یہ معاملہ جہنم کا ہے کہ آدمی جہنم کا عذاب اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ لذت ہوتی ہے، اس لذت پر نگاہیں ایسی ٹکی رہتی ہیں اور اس کی رغبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے پار جہنم کو آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اس کے پار وہ ایسی جیسے دلدل، کیا ہریالی ہے نا، ہریالی دکھتی ہو، لیکن قدم رکھا تو سیدھا اندر دلدل میں دھس جائے گا آدمی۔ وہ ہریالی کے پار اس کو دلدل دکھنا چاہیے۔ اب کوئی سمجھدار آدمی بولے اللہ کے بندے یہ ہریالی نہیں ہے، یہ دلدل ہے، قدم رکھتے ہی سیدھا اندر جائے گا، نکلنا مشکل ہے، پھر پھنس جائے گا ایک دم۔ اگر واقعی اس کی بات پر یقین ہے تو دلدل نہیں دکھ رہا ہے، ہریالی دکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی آدمی قدم رکھے گا وہاں پہ۔ سارا معاملہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ پیسوں پہ، کاہے پہ ہے؟ یقین۔ تو آدمی کا یقین ایسا ہو کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بندے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے یقین رکھتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، آخرت میں کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، دیکھا نہیں اس نے اللہ کو، دیکھا نہیں اس نے اللہ کے عذاب کو، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا رہا۔ نہیں، ہمارے نبی نے بتایا ہے ایسا، اس کا علم ہی اس کے لیے دیکھنے کا بدل بن جائے، اس پر سن کے ہی وہ کیفیت طاری ہو جائے جو دیکھنے والے پر طاری ہوتی ہے۔
یہ ایمان جب انسان کو نصیب ہو تب جا کر آدمی واقعی سچے معنوں میں مومن بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت رونے والے بن جاؤ گے، تمہارا رونا بڑھ جائے گا اور ہنسی کم ہو جائے گی۔ تو وہ احساس اگر آدمی کے دل میں آخرت کا پیدا ہو جائے تب جا کر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ خالی سرسری معلومات نہیں، ایسی معلومات جس میں یقین شامل ہو، ایسی معلومات جس میں یقین گھل گیا ہو۔ بغیر یقین کے معلومات کی کوئی قیمت نہیں، ایسی معلومات۔ اسی لیے درس میں ہم آتے معلومات کے لیے آتے کہ یقین کے لیے، وہ یقین آئے ہم کو، وہ کیفیت ملے ہم کو۔ خالی معلومات نہیں ہو تو گھر بیٹھ کے پڑھ کے بھی مل سکتی ہے، لیکن وہ کیفیت ہمارے دل پر طاری ہو جو ہماری زندگی کو بدلنے والی بنے۔ اصل معلومات نہیں ہے، معلومات پہلا قدم ہے، لیکن معلومات کے بعد اگر کیفیات نصیب نہ ہو انسان کو تو آدمی میں حرکت پیدا ہوتی نہیں۔ کیفیات بہت ضروری ہے۔ یہ دینی مجالس، ان کا مقصد یہی کیفیت حاصل کرنا ہے کہ انسان کے دل میں اتنا جذبہ پیدا ہو کہ آدمی حرکت میں آئے، آدمی حرکت میں آئے۔ نقشہ ہے، جی پی ایس ہے، گوگل میپس آپ کے پاس ہے، گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں، جاتی گاڑی آگے پیٹرول ہی نہیں، تو میپ لے کے کیا کریں گے؟ آپ گول گول گھومیں گے، گاڑی کا طواف کریں گے، کیا کریں گے؟ منزل معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اتنی قوت بھی ایمان کی ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی راستے پر دوڑتی چلی جائے کہ منزل پہ پہنچے۔ پیٹرول کہاں ہے؟ پیٹرول چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نیت کریں صرف آؤں گا نہیں، لاؤں گا۔ کون سا انشاءاللہ؟ سب کو بولتے وہ یا واقعی انشاءاللہ؟ ہاں واقعی میں کوشش کروں گا ہفتے بھر میں 7 دن آپ کے پاس رہتے۔ کیسا فقیر آدمی جو ایک آدمی کو بھی نہیں لا سکتا، اور اگر یہی آپ کی کمپنی بولے تو آپ کو اس کے اوپر دے دے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کسٹمر بناؤ، ہاں نٹ بولٹ یا جو بھی آپ بیچتے اس کا ایک کسٹمر بنا کے لاؤ، آپ کا پروموشن ہوگا۔ ہفتہ بھر 50 لے کے آئیں گے، صاحب 50 چلیں گے؟ اور ہفتے بھر میں آدمی ایک کو بھی نہیں تیار کر کے لائے، غریب آدمی، ہاں مارکیٹنگ میں فیل ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، اگر آپ کے لانے سے اس کی زندگی بدلتی ہے تو آپ کی جنت بدلے گی اور بڑی جنت ملے گی۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ فقیر کے فقیر ہی رہنا ہے، وہاں بھی لوور کلاس میں رہنا ہے؟ اگر آدمی کو واقعی اونچا مقام چاہیے تو اپنے بعد ایسے لوگ چھوڑ جائے جو اس کی نیکی کو زندہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کریں میں آؤں گا بھی اور کھاؤں گا بھی، ہاں لاؤں گا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والا اور لانے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔